بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم اس قوم کی بات کریں گے جس میں ایک ایسی بدفعلی پھیل گئی تھی جو کہ حرام تھی۔ اس قوم کے مرد آپس میں ہی ایک دوسرے سے بدکاری کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک قوم تھی جس میں لڑکوں سے بدکاری کرنے کا رواج شروع ہوا۔ پہلے ایک اس گناہ کا شکار ہوا، پھر دوسرا، اور اس طرح یہ گناہ پھیلتے پھیلتے چند لوگوں کے سوا پوری قوم میں پھیل گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ لوگ شرک بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اس کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے وہاں جا کر ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ وہ لوگ لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ اس قوم سے پہلے اس پوری کائنات میں کبھی بھی یہ بدفعلی نہیں ہوئی تھی جو یہ قوم کر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا کہ اس پورے جہان میں صرف تم لوگ ہو جو یہ بدکاری کرتے ہو، کوئی کافر بھی یہ کام نہیں کرتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہزاروں سال گزر گئے، لیکن پوری کائنات میں یہ جرم کبھی کسی نے نہیں کیا جو تم لوگ کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے جو عورتیں تمہارے نکاح کے لیے پیدا کی ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بجائے مردوں کی طرف جا رہے ہو۔ اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہو۔ کبھی کہا کہ تم جاہل لوگ ہو، لیکن قوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب یہ قوم نہیں مانی، گمراہیوں پر اڑی رہی، زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم یعنی لڑکوں سے بدفعلی پر قائم رہی، تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ اس وقت کافر عورت سے نکاح جائز تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تو تھی ہی، ساتھ ہی اتنی بد کردار بھی تھی کہ اس قوم کے بد کردار لوگوں کی مخبر بھی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کریم نے فرشتوں کو لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا، اور وہ فرشتے بہت خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر وہاں کے لوگوں سے مخبری کر دی کہ ہمارے یہاں بہت خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہاں کے بد کردار لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، خدا کے واسطے مجھے ذلیل مت کرو۔ تو اس قوم نے جواب دیا کہ اے لوط، جب تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے اور ان مہمانوں کا اتنا خیال ہے تو نے ان لوگوں کو گھر میں آنے ہی کیوں دیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو تم ان سے شادی کرو۔ ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو رہے تھے، بہت غمزدہ تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں اس قوم میں اکیلا ہوں، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی اور میں تم سے لڑتا، کاش میری قوم میرا ساتھ دیتی اور میں تمہارے خلاف جہاد کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کا سینہ تنگی سے پھٹ رہا تھا۔ آپ بہت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم باری تعالیٰ ہوا اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے، اور کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس بستی کو اٹھا کر الٹا کر کے تیر ماریں گے۔ اللہ نے اتنی طاقت ہمارے بازوؤں میں رکھی ہے۔ پھر فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی، آپ سب صبح صادق سے پہلے یہاں سے نکل جائیں، ہم ان سب لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی۔ اور فرشتوں نے کہا کہ جب آپ جائیں گے تو صبح صادق ہوتے ہی اس قوم پر عذاب آ جائے گا، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی اس عذاب کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھے گی
اور پھر آپ کی بیوی پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان لوگوں پر آئے گا۔ پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے اس زمین کو الٹا دیا اور اس قوم پر پتھروں کی بارش بھی برسائی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پتھر نشان زدہ پتھر تھے کہ کون سا پتھر کس کے سر پر لگے گا۔ ہر پتھر پر اللہ کی طرف سے علامت تھی کہ کون سا پتھر کس کے سر پر لگنا ہے، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو گئی۔ اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے چوک پر کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو۔ لیکن یہ سب سمجھنے کی کسی کو فرصت ہی کہاں ہے، لوگ تو اپنی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اس امت پر کرم فرمایا ہے، ورنہ تو لوگ اس حالت میں ہوتے کہ کوئی بندر کی شکل میں ہوتا تو کوئی خنزیر کی شکل میں ہوتا۔ لیکن بھلے یہ دنیا میں ان عذابوں سے محفوظ ہے، مگر روز قیامت ہر ایک کو اپنی بدعمالی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک واقعے کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔